جب اسپتال کے باہر ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں تو زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید آج اس کا دل واقعی رک جائے گا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ اسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے باہر لوگ بھاگ رہے تھے۔ ایمبولینس کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر زینب کے لیے دنیا جیسے خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں سوج چکی تھیں، اور اس کے سامنے اسٹریچر پر اس کا 8 سالہ بیٹا حارث بے ہوش پڑا تھا۔ حارث اس کی پوری دنیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد اس نے صرف ایک چیز کے سہارے زندہ رہنا سیکھا تھا، اپنے بیٹے کی مسکراہٹ، مگر اب وہ مسکراہٹ بھی اس سے چھننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، بچے کے گردوں نے کام کرنا تقریباً چھوڑ دیا ہے، فوری ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا۔ زینب کی سانسیں رک گئی۔ کتنے پیسے لگیں گے؟ ڈاکٹر نے نظریں جھکا لیں۔ کم از کم 20 لاکھ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے رپورٹ زمین پر گر گئی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں سلائی کر کے گزارا کرتی تھی۔ کبھی بجلی کا بل رہ جاتا، کبھی دوائی۔ 20 لاکھ اس کے لیے خواب سے بھی دور رقم تھی، مگر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور حارث کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا میرے بچے کو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ حارث نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ امی، آپ ہمیشہ یہی کہتی ہیں۔ اس جملے نے زینب کے دل کو چیر دیا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آئی تو پورا گھر خاموش تھا۔ دیواروں پر نمی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ مگر جواب میں صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔ اگلے کئی دن وہ ہر دروازے پر گئی، رشتہ دار، پرانے جاننے والے، خیراتی ادارے، مگر ہر جگہ مایوسی ملی۔ کچھ لوگوں نے ہمدردی کی، کچھ نے طنز کیا، غریب لوگ بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ جملہ سن کر زینب کئی لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر خاموشی سے واپس آ گئی، کیونکہ ایک ماں کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں بچتی جب اس کے بچے کی سانسیں کمزور ہونے لگیں۔ ایک رات حارث کو اچانک شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ امی، مجھے بچا لیں۔ یہ سن کر زینب پاگلوں کی طرح اسے سینے سے لگانے لگی۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ بھی کرے گی مگر اپنے بچے کو مرنے نہیں دے گی۔ اگلی صبح اس کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی، کالی گاڑی۔ مہنگے کپڑے پہنے ایک آدمی باہر نکلا۔ آپ زینب ہیں؟ جی، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ آدمی اندر آیا اور میز پر ایک فائل رکھ دی۔ میرے مالک کی بیوی بے اولاد ہے، وہ ایک بچے کو گود لینا چاہتے ہیں۔ زینب فوراً سمجھ گئی۔ اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں اپنا بیٹا نہیں دوں گی، آدمی خاموشی سے بولا، پھر شاید آپ اسے کھو دیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں زہر بن کر اتر گئے۔ اس رات زینب پوری رات جاگتی رہی۔ حارث اس کی گود میں سویا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی اور ہر بار ٹوٹ جاتی۔ صبح فجر کے وقت اس نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے خود کو قربان کر دے گی۔ 2 دن بعد پورے محلے میں خبر پھیل گئی، زینب اپنے بچے کو بیچ رہی ہے۔ لوگ اس پر لعنت بھیجنے لگے، عورتیں دروازے بند کر لیتیں، مگر کسی نے اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد نہیں دیکھا۔ جس دن وہ حارث کو لے کر اس بڑے گھر پہنچی، بارش پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ حارث معصومیت سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ امی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زینب کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ بس کچھ لوگوں سے ملنے۔ گھر بہت بڑا تھا مگر عجیب حد تک خاموش۔ نہ بچوں کی آواز، نہ ہنسی، صرف خالی پن۔ ڈائننگ روم میں ایک عورت بیٹھی تھی، سفید کپڑے، اداس آنکھیں اور چہرے پر برسوں کی تھکن۔ وہ آہستہ آہستہ حارث کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حارث۔ وہ عورت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی،
پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ زینب پہلی بار سمجھ پائی کہ اولاد نہ ہونے کا درد بھی کسی موت سے کم نہیں ہوتا۔ چند لمحوں بعد اس عورت نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم واقعی اپنے بچے کو مجبوری میں دے رہی ہو؟ یہ سنتے ہی زینب ٹوٹ گئی۔ اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنا درد کھول دیا۔ بیماری، غربت، ہسپتال کے بل، جاگتی راتیں اور وہ خوف کہ کہیں اس کا بچہ اس کی باہوں میں دم نہ توڑ دے۔ وہ عورت خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچہ کہیں نہیں جائے گا۔ زینب چونک گئی۔ کیا؟ میں حارث کا علاج کرواؤں گی، مگر اسے اس کی ماں سے الگ نہیں کروں گی۔ زینب کو لگا جیسے کسی نے اسے موت کے کنارے سے واپس کھینچ لیا ہو۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی، مگر اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ اسی رات اس عورت کا شوہر گھر آیا۔ جیسے ہی اسے سب پتہ چلا، اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ ہم کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہیں، وہ چیخا۔ اگر پیسے دیں گے تو بچہ بھی ہمارا ہوگا۔ زینب خاموش کھڑی رہی۔ اسے لگا شاید اس کی امید پھر ٹوٹ جائے گی، مگر پہلی بار اس عورت نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم کبھی ماں کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن حارث کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بارش اب بھی جاری تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر زینب مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ ہر لمحہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ پھر اچانک ڈاکٹر باہر آیا۔ ایک مسئلہ ہے۔ زینب کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ بچے کے لیے فوری ڈونر چاہیے ابھی۔ پورے اسپتال میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ تمام ٹیسٹ شروع کیے گئے، مگر ہر بار ایک ہی جواب آیا، میچ نہیں ہوا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حارث کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مشینوں کی آوازیں تیز ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ زینب بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ٹیسٹ کریں پلیز۔ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہا، پھر فوراً ٹیسٹ کیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر تیزی سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ میچ کر گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بچے کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ زینب نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، اگر میری زندگی سے میرے بچے کی سانسیں چل سکتی ہیں تو مجھے کچھ منظور ہے۔ پاس کھڑی وہ عورت یہ سن کر رو پڑی۔ شاید اس نے پہلی بار ماں کی محبت کو اتنا قریب سے دیکھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد زینب کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ سفید روشنیوں کے نیچے اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی، مگر آخری لمحے تک اس کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میرے بچے کو بچا لینا۔ آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا۔ باہر خوفناک خاموشی تھی۔ صرف دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، اور اس عورت کی بے چین نظریں بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جا رہی تھیں۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ چند لمحوں کے لیے جیسے پوری دنیا رک گئی، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی خطرے سے باہر ہے اور زینب بھی محفوظ ہیں۔ یہ سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد زینب کو وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ وہ کمزور حالت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ پاس والے بیڈ پر حارث سکون سے سو رہا تھا۔ زینب نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو زندہ دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پاس کھڑی وہ عورت مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ آہستہ سے زینب کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آج میں نے پہلی بار ایک ماں کی اصل طاقت دیکھی ہے۔ زینب نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس لمحے اسے لگا جیسے اس نے پوری دنیا دوبارہ حاصل کر لی ہو۔ کچھ دن بعد حارث گھر واپس آ گیا۔ پورا محلہ حیران تھا۔ جن لوگوں نے زینب کو برا کہا تھا، آج وہی اس کی ہمت کی مثال دے رہے تھے، مگر زینب خاموش رہی، کیونکہ ماں قربانی دے کر حساب نہیں مانگتی،
साल गुजरते गए। हारिस बड़ा हो गया। वो डॉक्टर बना। लोग कहते थे उसके हाथ में शिफा है, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे एक माँ की खामोश कुर्बानी खड़ी है। एक दिन अस्पताल में एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। वो इलाज के पैसे नहीं दे सकती थी। सब उसे वापस भेज रहे थे, मगर हारिस अचानक खामोश हो गया। उसे अपनी माँ याद आ गई। वो बारिश वाली रातें, वो खौफ, वो आंसू। हारिस ने फ़ौरन फाइल बंद की। बच्चे का इलाज शुरू करो, सारे अखराजात मैं दूंगा। औरत हैरान रह गई। बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं। हारिस की आंखें नम हो गईं। मैं आपको नहीं जानता, मगर मैं एक माँ का दर्द जानता हूँ। उसी रात वो घर वापस आया। ज़ैनब नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। हारिस उसके करीब बैठ गया। फिर उसने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए। अम्मी, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? ज़ैनब ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखों में अजीब सुकून था, क्योंकि माँ अपने बच्चे के बगैर ज़िंदा तो रह सकती है, मगर उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। हारिस की आंखों से आंसू निकल आए। उसने झुककर अपनी माँ के हाथ चूम लिए। बाहर बारिश हो रही थी, मगर उस बारिश में खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था, क्योंकि एक माँ आखिरकार अपने बच्चे को ज़िंदगी वापस दिलाने में कामयाब हो चुकी थी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।